بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله عم نواله. محترم حضرات، قابل قدر شرکائے جلسہ، معزز باوقار ماؤں اور بہنوں، بیانات کا جو سلسلہ پہلی تاریخ سے یہاں پر چل رہا ہے، تو اصولاً آج آخری تقریر دارالعلوم دیوبند کے محتمیم مخدوم گرامی حضرت مولانا مفتی محمد ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم کی ہوگی. حضرت تشریف لا چکے ہیں. آپ حضرات سے صرف اتنی درخواست ہے اور بہت مؤدبانہ گزارش ہے، جو حضرات آ چکے ہیں وہ جلسہ گاہ میں تشریف لے آئے. ابھی چند منٹوں کے بعد حضرت کی یہاں تشریف آوری ہوگی اور حضرت کا بیان بھی ہوگا، اور بیان کے بعد آج کے جلسے کا اختتام بھی حضرت کی دعا پر ہوگا. انتہائی بابرکت شخصیت اور شہرت یافتہ، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ان کے سلسلے میں اگر اور کچھ عرض کیا جائے تو وہ تحصیل حاصل ہے. آج کے جلسے کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت کے لیے کون پڑھے گا؟ تم ہی ایک ملتے ہو، میں سمجھ جاؤں، پڑھو. جناب مصطفیٰ صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد
رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. صدق اللہ العظیم. شروع میں روزانہ کی طرح میں مختصر بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو مفید بنائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن شریف کی ایک آیت پڑھی میں نے، اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا. اس آیت کے ترجمے سے اللہ تعالیٰ کا جو منشا ہے وہ بالکل صاف اور ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو جب کچھ توفیق دیتا ہے تو بندوں کو اپنے سے قریب کر دیتا ہے. یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے، اللہ کا انعام ہوتا ہے کہ بندہ اللہ سے قریب ہو جائے. یہ اللہ کی رحمت ہے. جب یہ چیز بندے کو حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے مالک کو یاد کرنے لگتا ہے، اپنے مالک کا ذکر کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کرتا ہے کہ بندہ مجھے یاد کرے گا، بندہ میرے قریب ہوگا. ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ ایک بالشت میرا بندہ مجھ سے قریب ہوگا تو میں ایک ہاتھ اس سے قریب ہو جاؤں گا. حدیث کے اندر آیا ہے، جو چل کر کے آئے گا میں دوڑ کر کے جاؤں گا. اللہ کا دوڑ کر کے جانا، چل کر کے جانا، اللہ کا ایک ہاتھ بڑھ جانا، دو ہاتھ بڑھ جانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا صاف مطلب یہ ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی ذات جسم سے پاک ہے. اللہ تو ایک نور ہے، اللہ نور السماوات والارض. جب اللہ یہ کہے کہ میرا ہاتھ، میرا پیر، میرا چہرہ، تو اس کا ایک مجازی معنی لیا جاتا ہے. مجازی معنی کیا؟ جب اللہ کہے کہ میں دوڑ کر کے جاؤں گا تو مجازی معنی یہ ہے کہ میری رحمت اور متوجہ ہوگی، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. اس طرح کے الفاظ و کلمات قرآن اور حدیث کے اندر اور عربی زبان میں بولے جاتے ہیں. اس کی مثال جیسے اللہ کہے تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. ہاتھ سے مراد ہاتھ تو نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کی قدرت ہو سکتی ہے.
جب اللہ کہے کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، باقی رہے گا اللہ کا چہرہ۔ چہرہ بول کر کے اللہ کی ذات مراد لی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا، کیا حکم دیا؟ فَاذْكُرُونِي، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو۔ ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو انسان کی زندگی سمجھا جائے۔ زندگی کی زندگی، ایک جسم ہوتا ہے، جسم کی حرکت کے لیے، جسم کی سلامتی کے لیے، جسم کے بقا کے لیے روح کا ہونا لازم ہے۔ روح ہوگی تو جسم چلے گا۔ جسم کے لیے، جسم کے باقی رہنے کے لیے روح کی ضرورت ہے، جان کی، اور اس جان کی جان اللہ کا ذکر ہے۔ جس دل کے اندر، جس جان کے اندر اللہ کا ذکر نہ ہو، وہ ذات اور وہ جان جاندار نہیں ہے، بلکہ وہ مردہ ہے، وہ بے جان ہے۔ اسی لیے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اللہ جب وعدہ کرتا ہے تو اس کا وعدہ سچا ہی ہوتا ہے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ یہ کہ تم مجھے یاد کرو گے، میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک حدیث کے اندر آیا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے مستغنی ہو۔ ہر چیز اللہ کی رحمت کی محتاج ہے، اور اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرنا، ناشکری مت کرنا۔ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ جب شکر کرتا ہے بندہ، کس کس چیز کے اوپر بندہ شکر ادا کرے؟ اگر بندہ اللہ کے شکر کے ادا کرنے کے لیے چیزوں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا ہے۔ ہم کس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے علم میں، ہمارے احساء میں، ہمارے احاطے میں ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے، جہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے، ہماری سوچ نہیں جا سکتی ہے۔ وہ چیزیں بھی ایسی ہیں کہ جن پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کی بے پناہ نعمتیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرو گے تو نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ کی نعمتیں تم شمار نہیں کر سکتے ہو۔ لیکن جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہیں پر اللہ کا وعدہ آتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ شکر ادا کرو گے تو نعمت دیتے چلے جائیں گے، بڑھاتے چلے جائیں گے، نوازتے چلے جائیں گے۔ ہماری رحمتیں، ہماری عنایتیں، ہماری بخششیں تمہارے اوپر ہوتی چلی جائیں گی، اور اللہ کی رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور آگے فرمائے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، ناشکری کرو گے تو دوسرا پہلو بھی یاد رکھنا کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے کسی کو عذاب دے دے بلا وجہ؟ وہ اپنے گناہگار بندوں کو معاف کرتا ہے۔ ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم، پروردگار عالم اپنے بندوں کو ان کے گناہوں کے باوجود بھی معاف کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔
کیا فرمایا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تم کو عذاب دے اگر تم مومن بندے بنتے ہو اور اپنے رب کے شکر گزار بنتے ہو۔ اور اللہ تو شکر گزاروں کی شکر گزاری کی قدر کرتا ہے اور وہ لوگوں کے حال کو جانتا ہے۔ یہ 2-4-5 منٹ میں نے بات تیار دیا، بھی تھوڑی دیر کے بعد حضرت مفتی صاحب تشریف لائیں گے، اور اس سے پہلے مجھے بہت افسوس ہے کہ میں اعلان نہیں کر پایا۔ کل ہندوستان کے کبار علماء میں سے دارالمبلغین کے قدیم استاذ محترم حضرت مولانا انوار الحق صاحب قاسمی، میں نے ان سے درخواست کی کہ مفتی صاحب کے آنے سے پہلے آپ تھوڑا بیان کر دیں، اور لوگ حضرت کے بیان کے بڑے خواہش مند ہوتے ہیں۔ بہت ادب کے ساتھ میری درخواست ہے، حضرت مفتی صاحب تشریف لائیں گے، مفتی صاحب جب آ جائیں گے اس کے بعد ان کا بیان ہوگا۔ حضرت مولانا انوار الحق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الکاملین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہا اربعۃ حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جناب صدر محترم، حضرات علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور بزرگوں اور باوقار ماؤں اور بہنوں، آج محرم الحرام کی 14 تاریخ ہے، اور اللہ کی مہربانی سے شہدائے اسلام کے مقدس عنوان سے منعقد ہونے والے 15 روزہ تاریخی اجلاس کی یہ 14ویں نشست ہے۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال آج کی اس نشست کو بھی سابقہ نشستوں کی طرح اپنی رحمت خاصہ سے شرف قبولیت عطا فرمائے، اس کے فیوض اور برکات کو عام اور تام فرمائے، حق کو حق سمجھنے اور ماننے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں، مسلسل 13 روز سے آپ بڑے بڑے علماء کرام، مشائخ عظام کی زبان سے ان کے مؤثر بیانات اور مواعظ سماعت فرما رہے تھے، اور ابھی آپ تھوڑی دیر میں ہم سب کے مقتدیٰ، ہم سب کے پیشوا، مخدوم العلماء، نمونہ اسلاف، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب دامت برکاتہم تشریف لانے والے ہیں، اور حضرت کے بیان سے ہم سب حضرات محظوظ ہوں گے، مستفیض ہوں گے۔ حضرت مولانا عبد الباری صاحب فاروقی جو اس جلسے کے صدر بھی ہیں، ادارہ دارالمبلغین کے محتمم بھی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ جانشین امام اہل سنت
مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی کے جانشین بھی ہیں، اور حضرت مولانا کی نہج پر قرآن و سنت کی روشنی میں وہی مضامین اسی انداز سے اس نظام کو نہایت حسن خوبی کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید قوت عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نظر بد سے ان کی حفاظت فرمائے۔ انہوں نے فرمایا کہ چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس لیے میں حاضر ہو گیا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مختصر سے وقت میں کچھ کام کی باتیں عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ بڑا باعظمت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت، اس کی حرمت، اس کا تقدس، اس کی بزرگی قیاسی نہیں ہے، خیالی نہیں ہے، عارضی نہیں ہے، وقتی نہیں ہے، بلکہ نص قرآنی سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں اعلان ہے، منہا اربعۃ حرم، 12 مہینوں میں سے 4 مہینے عظمت والے ہیں، تقدس والے ہیں، بزرگی والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم ربانی ان 4 مہینوں کے نام بھی اپنی امت کو بتا دیے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ۔ ان 4 مہینوں میں، یہ 4 مہینے عظمت والے، ان میں محرم کا مہینہ بہت عظمت والا ہے۔ اس کی عظمت کی طرف حضور پاک علیہ السلام نے اس طرح اشارہ فرمایا، آپ نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کو شہر اللہ فرمایا، اللہ کا مہینہ فرمایا۔ یہ صرف اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا، ورنہ ہر مہینہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ جب نسبت کسی چیز کی اللہ کی طرف کی جاتی ہے، اس کی عظمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پورے محرم کے مہینہ عظمت والا، اس کے روزے عظمت والے شروع میں رکھ لیے جائیں، آخر میں رکھ لیے جائیں، بیچ میں رکھ لیے جائیں، فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ لیکن جس طرح پورا محرم عظمت والا ہے، اس کا 10واں دن، 10 تاریخ عاشورے کا دن، یہ سب سے افضل دن ہے، سب سے عظمت والا دن ہے۔ اس کا روزہ بھی سب سے زیادہ عظمت والا دن ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، اسی عظمت والے مہینے میں پہلی تاریخ کو عظمت والی شخصیت نے عظمت والے مقام پر، یعنی عظمت والے شہر مدینہ طیبہ میں، اور مدینہ طیبہ کی عظمت والے مقام مسجد نبوی میں، اور مسجد نبوی کے سب سے عظمت والے حصے یعنی محراب نبوی میں، مصلی نبوی پر شہادت کا جام نوش کیا ہے مراد رسول اللہ سیدنا حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے۔ اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو عاشورے کے دن نواسے رسول، فرزند بطول، بآبائنا و امہاتنا، ہمارے ماں باپ ان پر سو جان سے قربان ہو جائیں، سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو کوفے کے غداروں نے، ناپکاروں نے 12,000 خطوط لکھ کر بلایا، اور پھر دھوکہ دے کر سفاکی اور ظلم و بربریت کے ساتھ شہید کر دیا۔ اللہ ان کے درجات کو مزید بلند سے بلند تر فرمائے، اور اللہ ان کے قاتلوں پر لعنت فرمائے، اور ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اسی محرم کے مہینے میں تمام صحابہ کرام نے خلافت راشدہ کے عظیم منصب پر، تیسرے خلیفہ راشد ہونے کی حیثیت سے نبی کریم علیہ السلام کے دوہرے داماد سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اتفاق کے ساتھ انتخاب فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مہینہ بڑا عظمت والا ہے، مگر اس مہینے کی عظمت سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ عام تاثر پایا جاتا ہے، پروپیگنڈا کیا گیا، اتنا کیا گیا، جس کی وجہ سے عام لوگوں کا ذہن یہ بن گیا محرم کی عظمت شہادت حسین، لا ریب ان کی شہادت بڑی مظلومانہ ہے، بڑی عظمت والی ہے، مگر محرم کی عظمت روز اول سے ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔
سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم فضائل کے اور مناقب کے مالک ہیں، بڑی خصوصیات رکھنے والے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خصوصیات کیا بیان کی جائیں مختصر سے وقت میں؟ پہلی خصوصیت یہ ہے وہ نواسے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اللہ کے نبی کے ایک نواسے نہیں 5 نواسے ہیں، مگر عام طور پر مسلمان ناواقف جانتا نہیں ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے نواسے علی زینبی ہیں، جو نبی کریم علیہ السلام کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جب مکہ فتح ہوا، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سواری پر ایک شخص پیچھے ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بچہ کون ہے؟ محدثین کہتے ہیں یہ آپ کے بڑے نواسے ہیں، حضرت علی زینبی ہیں، جو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے، جنگ یرموک میں شہید ہوئے۔ دوسرے نواسے کا نام ہے عبداللہ، یہ لخت جگر ہیں، دوہرے داماد سیدنا عثمان غنی کے، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ تیسرے نواسے کا نام ہے حضرت حسن، اور چوتھے نواسے کا نام ہے حسین، اور پانچویں نواسے کا نام ہے محسن رضی اللہ عنہم اجمعین۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ سب قابل احترام ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان کے نانا امام الانبیاء ہیں، ان کی نانی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں، ان کے والد علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے چچا حضرت جعفر طیار ہیں، حضرت عقیل ابن ابی طالب ہیں، ان کی خالائیں حضرت زینب ہیں، حضرت رقیہ ہیں، حضرت ام کلثوم ہیں، اللہ کے پیغمبر کی بیٹیاں ہیں۔ ان کے ماموں کون ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام کے لخت جگر حضرت قاسم ہیں، طیب ہیں، طاہر ہیں، حضرت ابراہیم ہیں۔ ان کے خالو کون ہیں؟ حضرت ابو العاص ہیں، حضرت عثمان ذو النورین ہیں۔ ان کے بہنوئی کون ہیں؟ شہید محراب حضرت فاروق اعظم ہیں۔ ان کی ناز برداری کرنے والے کون ہیں؟ حضرت صدیق اکبر اور تمام کے تمام صحابہ کرام ہیں۔ ان کی خصوصیت یہ ہے اللہ کے نبی کے نواسے ہیں۔ دوسری خصوصیت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا نام خود رکھا، اور نرالا نام رکھا، اس سے پہلے یہ نام کسی نے نہیں رکھا۔ حضرت حسین اور حسن بھی، محسن بھی آپ نے نام رکھا۔ تیسری خصوصیت یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مبارک کان میں خود اذان کہی ہے۔ ہم لوگ اپنے بچوں کے کان میں اذان کہتے ہیں، بڑوں سے اذان دلواتے ہیں، کیا کہنے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قسمت کے؟ ان کے کانوں میں خود امام الرسل فخر کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کہی ہے۔ آپ نے خود ان کا عقیقہ فرمایا ہے۔ آپ نے ان کی والدہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا ان کے سر کے بال مونڈ دو اور ان کے برابر چاندی صدقہ کر دو۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایسے محبوب نواسے ہیں، ان کے پیدائش کے بعد ان کے منہ میں سب سے پہلی غذا دودھ نہیں تھا، چھہارا نہیں تھا، منقے نہیں تھے، کشمش نہیں تھی، بلکہ لعاب مبارک گیا ہے ان کے منہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ لعاب مبارک جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایڑی میں لگایا غار ثور میں تو سانپ کا زہر ختم ہو گیا، ان کے پیروں میں استقامت پیدا ہو گئی۔ اور وہ لعاب مبارک جو نبی پاک علیہ السلام نے خیبر کی جنگ میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی دکھتی ہوئی آنکھوں میں لگایا، وہ آنکھیں شفایاب ہو گئیں، ان میں بصارت بڑھ گئی، بصیرت بڑھ گئی۔ وہ لعاب جو آپ نے کھاری کنویں کے اندر ڈال دیا تو کنویں کا سارا پانی شیریں اور میٹھا بن گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا حسین اور حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے کاندھے پر دوش پر بٹھایا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔
حسن اور حسین یہ دونوں حضرات جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، مگر اس حدیث کا مطلب لوگ نہیں جانتے۔ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جنت میں سارے لوگ جوان ہوں گے، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔ ایک خاتون آئی ہیں، وہ رشتے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خالہ ہیں، حضور پاک علیہ السلام سے عرض کرتی ہیں دعا کر دیجئے اللہ مجھے جنتی بنا دے۔ آپ نے فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ زار و قطار رونے لگی، آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا ان کو بتا دو جنت میں جو جائے گا وہ جوان کر کے داخل کیا جائے گا، بڑھاپے کی حالت میں نہ کوئی جائے گا نہ کوئی جائے گی۔ میرے بھائیوں، جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرات حسنین کریمین ہیں۔ جنت میں ہر شخص جوان ہوگا، انبیاء علیہ السلام بھی ہوں گے، وہ بھی جوان، صحابہ وہ بھی جوان۔ کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ انبیاء کے بھی سردار ہوں گے؟ جب جنت میں ہر شخص جوان ہوگا، انبیاء بھی جوان، خلفاء بھی جوان، صحابہ بھی جوان، شیخین بھی جوان، حضرت علی بھی جوان، تو کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ سب کے سردار ہیں؟ ایسا نہیں ہے، اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ ابنی خالتی، حضرت حسن و حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں، مگر دو خالہ زاد بھائیوں کے سردار نہیں۔ یہ دو خالہ زاد بھائی کون ہیں؟ ایک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ ان کو آسمان پر اٹھایا گیا جوانی کی حالت میں، یحییٰ علیہ السلام کو جوانی کی حالت میں قتل کیا گیا۔ مطلب یہ نبی ہیں اور کوئی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، یعنی یہ سب کے سردار ہوں گے مگر انبیاء علیہ السلام کے سردار نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کوئی غیر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، چاہے جتنا رتبے کے مالک ہو اور چاہے جتنے فضائل و مناقب کا مالک ہو۔ یہ عقیدہ تمام اہل سنت و جماعت کا ہے، تمام مسلمانوں کا ہے، تمام کلمہ پڑھنے والوں کا ہے۔ یاد رکھیے، اس عقیدے سے اگر کسی نے اختلاف کیا، پوری امت میں ہزار اختلافات کے باوجود اس عقیدے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، پوری امت متفق ہے غیر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے سردار نہیں ہوں گے۔ ایک طبقہ صرف ایسا ہے جو اپنے کلمہ بھی پڑھتا ہے، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، وہ پوری امت سے عقیدے میں الگ ہے، اعمال میں نہیں الگ ہے، عقیدے میں الگ ہے۔ لوگ کہتے ہیں مسلکی اختلاف ہے، یہ عقیدے کا اختلاف ہے۔ ساری امت ایک طرف ہے اور رافضی لوگ ایک طرف ہیں۔ ان میں سے ہر رافضی کا یہ عقیدہ ہے کہ 12 اماموں میں سے ہر امام ہر نبی سے افضل ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، 1000 مرتبہ معاذ اللہ، 12 اماموں میں سے ہر امام ساقی کوثر، شافع محشر، امام الانبیاء، رحمت للعالمین کے درجے میں برابر ہے۔ دنیا کا کوئی مسلمان عقیدہ تو بڑی دور کی بات ہے، یہ سننا بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اس کا مطلب یہ ہے وہ نوجوانان جنت کے سردار ضرور ہوں گے لیکن انبیاء علیہ السلام کے سردار نہیں ہوں گے۔ انبیاء سے کوئی افضل نہیں ہوتا، ان کا کوئی اسی طریقے سے وہ حضرت علی کے بھی سردار نہیں ہوں گے۔ امام اہل سنت حضرت مولانا عبد الشکور فاروقی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں وہ اپنے والد حضرت علی کے بھی سردار نہیں ہوں گے، حالانکہ حضرت علی بھی جوان ہوں گے، اس لیے کہ حضرت علی افضل ہیں۔ کس سے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے نہیں۔ تمام نبیوں کی امت میں اور آخری پیغمبر کی امت میں صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی کے بعد حضرت علی کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے، لہذا حضرت علی کے بھی سردار نہیں ہوں گے۔ جب حضرت علی کے سردار نہیں ہوں گے تو حضرت عثمان کے بھی سردار نہیں ہوں گے، اس لیے عثمان غنی کا مقام حضرت علی سے اونچا ہے۔ اور جب عثمان غنی کے سردار نہیں ہوں گے تو ابوبکر و عمر کے بھی سردار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ان کا مقام انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے اعلیٰ
اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے برتر ہے، اور یہ عقیدہ محدثین کا ہے، متکلمین کا ہے، فقہاء کا ہے، مجتہدین کا ہے، صحابہ کرام کا ہے، اہل بیت کا ہے، اور اس عقیدے کو سب سے زیادہ جس نے بیان کیا وہ شخصیت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ خطبوں میں، تقریروں میں، تحریروں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بار بار اس کا اعلان کیا ہے، خیر الامت بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر، اس امت میں نبی کے بعد سب سے افضل مقام ابو بکر صدیق کا ہے اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ہے۔ پھر کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ انبیاء بھی جوان، صحابہ بھی جوان، جنت میں ہر آدمی جوان، اور حسنین کریمین جوانان جنت کے سردار ہوں گے۔ امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی نورانی محفل تھی، صحابہ تشریف فرماتے، وہ کیسی محفل تھی؟ رسول پاک کی محفل کا وہ پرکیف نظارہ، مہاجر کا کہیں جلوہ، کہیں انصار کا جلوہ۔ اتنی دیر میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہوئے نظر آئے تو اللہ کے نبی نے حضرت علی کو خطاب کیا اور کہا، علی، ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، ابو بکر و عمر جنت میں بڑی عمر والوں کے سردار ہوں گے، ما سوى النبیین، ما خلا النبیین والمرسلین، انبیاء اور رسولوں کے علاوہ۔ میرے بھائیوں، تو پھر کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ جنت میں کوئی بڑی عمر کا تو نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے جوانی کی عمر میں نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں جن کا انتقال ہوا، یا قیامت تک جن کا جوانی کی عمر میں انتقال ہوگا، اور اگر وہ جنت میں گئے تو ان تمام لوگوں کے سردار سیدنا حسنین کریمین ہوں گے، اور جن لوگوں کا بڑی عمر میں انتقال ہوا نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں یا بعد میں ہوگا، ان تمام جنتیوں کے سردار حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم ہوں گے۔ آخری بات میرے بھائیوں، تھوڑے سے وقت میں حضرت حسین کے فضائل، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی فضیلت کیا؟ آخری بات، وہ نواسے ہیں، یہ بھی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی نے کان میں اذان کہی، یہ بھی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ڈالا، یہ بھی فضیلت ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے مبارک کاندھے پر بٹھایا، یہ بھی فضیلت ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے نوجوانان جنت کا یہ بھی فضیلت ہے، مگر یہ سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی فضیلت، سب سے بڑی فضیلت، اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی۔ جانتے ہیں کیا ہے؟ 15 دن یہی آپ علماء کی زبان سے سنتے ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت، سب سے بڑی فضیلت ان کی کیا ہے؟ وہ صحابی ہیں، مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 سال تک ان کو نبی کریم علیہ السلام کی صحبت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ صحابیت وہ مقام ہے، وہ اعزاز ہے، وہ منصب ہے۔ ہر مرتبہ، ہر فضیلت، ہر بزرگی، ہر درجہ، ہر مقام اس فضیلت کے بعد ہے، اس فضیلت سے اونچا نہیں۔ صحابیت کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ سونے پہ سہاگا ہے۔ ہر فضیلت بڑھ گئی، جیسے نور علی نور کہا جاتا ہے۔ صحابیت کا مقام کیا ہے؟ آپ سنتے رہتے ہیں حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی بات، فرمایا ہیچ ولی و مرتبہ صحابی نہ رسد، کوئی بڑے سے بڑا ولی کسی ادنا درجے کے صحابی کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتا، اگرچہ اویس قرنی باشد، چاہے اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کیوں نہ ہو۔ اویس قرنی واحد شخص تھے جن کا نام مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے لیا ہے۔ یہ صحابی نہیں ہیں، مگر اتنے اچھے ہیں، اتنے اچھے ہیں، اللہ کے نبی کا زمانہ بھی ان کو ملا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا ذکر خیر بھی کیا ہے، ان کی نشانی بھی بتائی ہے، اور فاروق اعظم سے فرمایا ان سے ملاقات کرنا، اپنے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ فاروق اعظم نے حضرت علی کے ساتھ ملاقات کی دعا بھی کرائی۔ اتنے بلند و بالا ہیں، مگر فرمایا یہ بھی کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ چند باتیں میں نے جلدی آپ کی خدمت عرض کی، میں نے بڑی جسارت کی۔ ہمارے مخدوم حضرت محتمم صاحب تشریف فرما ہیں، بہر صورت حکم کی تعمیل بھی کرنا تھی۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
حضرت مولانا نے وہی مضامین بیان فرمائے کہ جو یہاں بیان ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے ان کلمات اور جو نصیحتیں تھیں، یہ حضرات صحابہ اکرام، حضرات اہل بیت کے سلسلے میں جو باتیں بیان کی گئی ان پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم بغیر کسی تاخیر کے حضرت مفتی صاحب کو دعوت دیں گے، اور اس سے پہلے صرف اتنا بتانا ہے کہ حضرت مفتی صاحب تقریباً 40 سال سے یا اس سے زیادہ عرصے سے، مجھے علم نہیں ہے صحیح، یہاں تشریف لاتے رہے۔ میں تو اپنے بچپن سے دیکھ رہا ہوں، بڑا تعلق رہا ہے ان جلسوں سے۔ اور اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ ان جلسوں کی حقانیت کے بارے میں، اس کی سند کے بارے میں، تو میں دو ٹوک یہ کہوں گا کہ حضرت مفتی صاحب محتمین دارالعلوم دیوبند کی شرکت دوسری مرتبہ میری دعوت پہ حضرت تشریف لائے، بڑی حقیر دعوت پر، میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن حضرت کا تعلق اور دین کا ایک صحیح کام جو صراط مستقیم پر لے جانے والا ہے، حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم پوری دنیا کے عالم اسلام کے ایک بہت بڑے علمی مرکز، یوں کہنا چاہیے کہ دین اسلام کے سب سے مضبوط قلعے کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے آنے کو قبول فرمائے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں شکریہ ادا کروں۔ حضرت سے بہت عاجزانہ مؤدبانہ درخواست ہے، حضرت کی جتنی دیر بشاشت ہو، طاقت ہو، بیان فرمائیں۔ حضرت کا وعظ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا کو کلمات طیبہ، مواعظ حسنہ سے پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اس سے مستفید فرمائے۔ حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، اما المنجیات فتقوی اللہ فی السر والعلانیہ، والقول بالحق فی الرضا والسخط، والقصد فی الغنى والفقر، واما المہلکات فہوى متبع وشح مطاع واعجاب المرء بنفسہ وہی اہلکہن، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو شروع کروں، میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ میرے بیان کے درمیان کم از کم کوئی صاحب کوئی فوٹو نہ لیں۔ یہ میری مجبوری ہے، مسئلے کی نوعیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن میرا مزاج ایسا بن گیا ہے کہ اگر مجھے کہیں سے یہ محسوس ہو کہ فوٹو لیا جا رہا ہے تو میری زبان بھی اسی کے ساتھ بند ہو جاتی ہے، پھر میں گفتگو ہی نہیں کر پاتا۔ اس لیے اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو کم سے کم اتنی دیر آپ اس غلط کام سے اپنے آپ کو روک کر رکھیں۔ میرے بھائیو، بزرگوں، جلسہ شہداء اسلام کا جو موضوع ہے، اس کا جو پیغام ہے، وہ برسوں سے آپ سماعت فرما رہے ہیں، ہر سال اس کی تجدید ہوتی ہے،
بڑے بڑے علماء کرام و مشائخ اعظام آپ حضرات کے سامنے شہدائے اسلام کے مقام و مرتبہ، شہادت کے مقام، اور اس امت کے اندر جن لوگوں نے مقام شہادت حاصل کیا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور امہات المومنین کے فضائل و مناقب اور ان کے سلسلے میں ہمارا جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ بیان ہوتا رہا ہے۔ بلکہ میرا تو یہ احساس ہے کہ دارالمبلغین کے جلسے میں شرکت کرنے والے عوام کو عقائد کے سلسلے میں، اور خصوصاً اہل سنت والجماعت کے عقائد کے سلسلے میں جو معلومات حاصل ہے وہ بہت سے درسگاہوں میں تعلیم حاصل کرنے والوں کو بھی حاصل نہیں ہوگی۔ یہ برکت ہے حضرت امام اہل سنت مولانا عبدالشکور صاحب نور اللہ مرقدہ، پھر ان کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت مولانا عبدالسلام صاحب، پھر ان کے جانشین حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی، اور ان کے خانوادے اور موجودہ دور میں ان کے صاحبزادے مولوی عبدالباری صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا یہ، اور آپ حضرات بھی قابل مبارکباد ہیں کہ 15 دن تک مسلسل چلنے والے اس جلسے میں پوری دلچسپی کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اس کو اپنی دینی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ موضوع تو آپ کے لیے جانا پہچانا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آج عملی زندگی سے متعلق کچھ باتیں عرض کروں۔ نجات کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، ہمارا ایمان درست ہو، ہمارا عقیدہ درست ہو، اور ہمارے اعمال بھی درست ہوں۔ قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے الذین آمنوا وعملوا الصالحات کو ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کیا جنت ان کے لیے میزبانی کا سامان ہوگی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جب تو زمانہ گواہ ہے کہ تمام لوگ خسارے میں ہیں سوائے ان کے کہ جو ایمان لے آئے، اچھے کام کیے، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی وصیت کی۔ غرض کامیابی کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، ہمارے عقائد درست ہوں، ہمارا ایمان درست ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اعمال اور اخلاق و معاملات بھی درست ہوں۔ ابھی میں نے جو روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ ایسی چیزوں کی طرف متوجہ فرمایا ہے جس پر ہماری نجات کا مدار ہے، اور اصولی طور پر آپ نے 3 نجات دہندہ چیزوں کی نشاندہی فرمائی ہے، اور اس کے بالمقابل 3 ایسی چیزوں کی بھی نشاندہی فرمائی ہے کہ جو ہمارے لیے ہلاکت خیز اور تباہ کن ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، 3 خصلتیں، 3 عادتیں نجات دینے والی ہیں، اور 3 عادتیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ پھر آپ نے دونوں کی الگ الگ تشریح فرمائی، فرمائے اما المنجیات فتقوی اللہ فی السر والعلانیہ، والقول بالحق فی الرضا والسخط، والقصد فی الغنی والفقر۔ فرمایا نجات دینے والی صفات میں پہلے نمبر پر اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، جلوت و خلوت میں، تنہائی میں اور چھپے میں اور کھلے میں، ہر حال کے اندر۔ نمبر 2، صحیح بات بولنا، حق بات بولنا، چاہے آدمی غصے میں ہو چاہے خوشی کے عالم میں ہو۔ نمبر 3، القصد فی الغنی والفقر، میانہ روی اختیار کرنا خرچ کرنے میں، چاہے آدمی خوشحال ہو چاہے تنگ دست ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ 3 خصلتیں جو ہلاک کرنے والی ہیں، تباہ کرنے والی ہیں، مہلک ہیں، وہ کیا کیا ہیں؟ ہون متبعون و شح مطاعون و اعجاب المرء بنفسہ، وہ خواہشات نفس جن کی پیروی کی جائے، اور وہ حرص اور بخل، مال کی ناجائز محبت جن کی اطاعت کی جائے، اور آخری چیز اعجاب المرء بنفسہ، آدمی کا خود بھی ہونا، اپنے کو سب سے ہوشیار سمجھنا، اپنے کو سب سے بہتر سمجھنا، جس کو خود بینی اور خود رائی کہتے ہیں،
فرمایا ہی ہلاکہن، یہ ان تینوں میں سب سے زیادہ ہلاکت خیز ہے۔ میں اس روایت کے دونوں حصوں کی مختصر تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر بیان فرمایا کہ نجات دینے والی پہلی صفت اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، سر والعلانیہ۔ اللہ کا تقوی یہ کامیابی کی کلید ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ اللہ کے نزدیک مکرم اور معزز بنتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم اور سب سے زیادہ معزز وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اتقاکم للہ واخشاکم لہ، میں تمہیں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، اللہ کا سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہوں۔ تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گناہوں سے، نافرمانیوں سے بچنے کی کوشش کرنا اور بچ کر زندگی گزارنا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ آپ جانتے ہیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اونچے درجے کے صحابہ میں سے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرأ هذه الامہ، اس امت کا سب سے بڑا قاری قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا استقرئوا القرآن من اربعۃ، قرآن 4 افراد سے پڑھو، 4 افراد کو آپ نے قرآن کا معلم بنایا۔ ان چاروں میں پہلا نام حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا ہے، دوسرا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، تیسرا سالم مولا حذیفہ کا ہے، اور یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کے اندر سب سے بڑے ہیں، ان کو سید القراء قرار دیا گیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں جب تراویح کی باقاعدہ ایک جماعت کا نظم فرمایا، پہلے لوگ الگ الگ چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں تراویح ادا کیا کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک امام کے اوپر سارے لوگوں کو جمع فرمایا تو امامت کی ذمہ داری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد فرمائی تھی۔ ان کی ایک خصوصیت اور بھی ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لے کر فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں تمہارا نام لے کر فرمایا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ مارے خوشی کے رونے لگے، فرماتے ذکرت عند ربی، میرا تذکرہ میرے رب کی مجلس میں ہو رہا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹھا کر ان کے سامنے سورہ بینہ لم یکن الذین کفروا کی پوری سورت تلاوت فرمائی۔ علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ ان کو معلم قرآن بنانا تھا، اور معلم قرآن کا مطلب یہ تھا کہ قرآن کے کلمات کو بھی یہ یاد کریں اور دوسروں کو پڑھائیں، اور اس کے پڑھنے کا انداز، لب و لہجہ، ادائیگی کا طرز وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبریل نے پڑھ کے سنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے حضرت ابی بن کعب کو اللہ کے حکم سے پڑھ کر سنایا تاکہ الفاظ کے ساتھ ساتھ پڑھنے کا انداز اور قرأت کا طریقہ بھی امت تک پہنچے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ خصوصیات ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا امیر المومنین، کیا آپ کا گزر کبھی ایسے راستے سے ہوا ہے جہاں چاروں جانب جھاڑیاں ہوں، کانٹے دار درخت ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا بارہا ہوا ہے۔ حضرت ابی نے پوچھا پھر آپ کیا کرتے ہیں، وہاں سے کیسے گزرتے ہیں؟ فرمایا میں جب ان کے درمیان سے نکلتا ہوں تو اپنے کپڑوں کو اور اپنے بدن کو سمیٹ لیتا ہوں اور بچتے بچاتے ان کے درمیان سے نکل جاتا ہوں کہ کوئی کانٹا میرے کپڑے کو نہ لگ جائے، میرے بدن کو نہ چبھ جائے۔ فرمایا اسی کا نام تقوی ہے۔ یہ دنیا معاصی اور گناہوں کا جنجال ہے،
ہر طرف گناہ کی دعوت دینے والی چیزیں موجود ہیں۔ کہیں نگاہ کو دعوت مل رہی ہے گناہ کی، کہیں دل و دماغ کو گناہ کی دعوت مل رہی ہے، کہیں مال کے راستے گناہ، کہیں جاہ کے راستے گناہ، کہیں کھانے پینے کے ذریعے، کہیں تجارت کے ذریعے، کہیں گفتگو کے ذریعے۔ ان تمام کانٹوں بھری دنیا میں اپنے دامن عمل کو گناہوں سے بچاتے ہوئے گزرنا۔ عرب کے اندر چونکہ عام طور سے کیکر کے درخت بہت زیادہ پائے جاتے تھے، ببول کے کانٹوں والے درخت، اور ان کے درمیان سے گزرنے میں یقیناً اگر آدمی بچ کے نہ نکلے تو کپڑوں میں کانٹوں کے چبھ جانے کا اندیشہ تھا۔ فرمایا محسوس طریقے پر جس طرح کانٹوں کے درمیان سے آدمی اپنے دامن کو بچا کے نکلتا ہے، اسی طریقے سے اس گناہ بھری دنیا میں آدمی کو چوکنا رہ کر اپنی زندگی گزارنی ہے کہ کہیں میرا دامن عمل گناہوں کے کسی کانٹے کے اندر الجھ نہ جائے۔ خاص طور سے ایک بات اس کے اندر قابل توجہ یہ ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کا حکم فرمایا ہے، اس میں سر و علانیہ یعنی کھلے اور چھپے دونوں کی صراحت فرمائی ہے۔ بسا اوقات انسان اپنی حیثیت عرفی اور سماج کے اندر جو اس کی حیثیت بنی ہوئی ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے، اس کو داغدار ہونے سے بچانے کے لیے بہت سے غلط کام سے پرہیز کرتا ہے، لیکن وہی انسان جب ایسے ماحول میں پہنچ جائے جہاں کوئی جاننے والا نہ ہو، پہچاننے والا نہ ہو، یا خلوت کے اندر بیٹھا ہو اور جہاں اس کا اندیشہ نہیں ہوتا ہے کہ مجھے دیکھ کر پہچان لے گا یا میری عزت پر حرف آئے گا، وہاں وہ احتیاط باقی نہیں رہتی۔ ایسا تقوی یہ اللہ کے لیے نہیں ہوا بلکہ اپنی عزت اور اپنی آبرو کے بچانے کے لیے گناہوں سے بچنا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تقوی اللہ فی السر والعلانیہ، پہلی چیز جو انسان کو نجات دینے والی ہے وہ اللہ کا وہ تقوی ہے جو تنہائی میں اور مجمع میں یکساں ہو۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آج کل معصیت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ملٹی میڈیا موبائل ہے، جس میں برہنہ تصویریں ہوتی ہیں، ویڈیوز ہوتے ہیں، مووی ہوتے ہیں، اور واٹس ایپ وغیرہ کے اوپر تصویریں آتی رہتی ہیں، جس میں بڑی مقدار ان چیزوں کی ہوتی ہیں جن کا دیکھنا ناجائز ہے، جو گناہ کی دعوت دینے والی چیزیں ہیں۔ اسی لیے مدارس کے اندر ان کے استعمال سے روکا جاتا ہے، پابندی لگائی جاتی ہے، اور جو لوگ بھی متقی اور پرہیزگار ہیں وہ اس کو برا سمجھتے ہیں۔ مفتی محمد تقی صاحب عثمانی کا میں نے ایک بیان سنا، وہ کہہ رہے تھے ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص ملٹی میڈیا موبائل استعمال کرے اور پورے طور پر محفوظ رہ جائے۔ اب ہم دوسروں کے سامنے اپنی حیثیت کی حفاظت کے لیے تو موبائل کے استعمال سے بچیں، لیکن جب اپنے بستر پر پہنچ گئے، رات کی تنہائی میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پھر کھل کھیلیں اور جتنا چاہیں دیکھیں، جو چاہیں فلمیں دیکھیں، بلو فلمیں دیکھیں، ویڈیو دیکھیں۔ یہ اللہ کے لیے تقوی نہیں ہوا۔ بار بار فرماتے ہیں تقوی اللہ فی السر والعلانیہ۔ آپ خطبہ سنتے ہوں گے، حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ کا جمعہ کا خطبہ بہت مشہور خطبہ ہے۔ ان کے دوسرے خطبے میں آغاز یہاں سے ہوتا ہے اتقوا اللہ فی السر والعلن وذروا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن۔ اللہ سے ڈرو کھلے میں بھی اور چھپے میں بھی، اور تمام گناہوں کو چھوڑ دو، جو نظر آنے والے ان کو بھی، جو چھپے ہوئے ان کو بھی۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو کھلے گناہوں کو بھی اور چھپے گناہوں کو بھی۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ، جو لوگ گناہ کرتے ہیں، گناہ کماتے ہیں، سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، جو کچھ وہ کماتے ہیں اس کا بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ یہاں ظاہر الاسم و باطنہ دو لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی مفسرین تشریح فرماتے ہیں، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگوں کے سامنے غلط کام کیا جائے، یہ ظاہر الاسم ہے، اور تنہائی میں چھپ کر کیا جائے، یہ باطن الاسم ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کے کچھ اعمال وہ ہیں جن کا تعلق ظاہر جسد سے، ظاہر بدن سے ہے،
کوئی گالی بک رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، کسی کو مار رہا ہے، یعنی بدن کے ظاہری اعضاء سے ہونے والے جو گناہ ہیں یہ ظاہر الاسم ہے، اور کچھ وہ ہیں جو دل کے اندر ہیں، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بدگمانی ہے، یہ سب گناہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہے، بدگمانی دل کا گناہ ہے، کینہ اور حسد دل کا گناہ ہے۔ تو ظاہر الاسم کا مطلب جو ہوا کہ ظاہری بدن سے صادر ہونے والے گناہوں سے بھی بچو، اور دل کے جو گناہ ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ دل میں کسی کی طرف سے کینہ رکھنا، بغض رکھنا اور اس کی بنا پر قطع تعلق کر لینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص مواقع پر جب تمام لوگوں کے گناہوں کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں، ان لوگوں کو چھوڑنے کا حکم فرما دیتے ہیں کہ جنہوں نے آپس میں تعلقات منقطع کر رکھے ہوں۔ حدیث میں فرمایا گیا کسی ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی سے قطع تعلق کرے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو گناہ نظر آنے والے ہیں، جن کو دوسرے دیکھ سکتے ان سے بھی بچو، ان کو بھی چھوڑو، اور جو نظر آنے والے نہیں ہیں، دل میں چھپے ہوئے ہیں، ان سے بھی بچو۔ علماء اور دیندار لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا گناہ وہ ہے جس کو حب جاہ اور حب مال کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا ما ذیبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حب الرجل حب المرء للشرف ولدینہ، آپ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ارشاد فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ پر آزاد چھوڑ دیے جائیں، وہ ان میں اتنا فساد نہیں مچائیں گے جتنا مال کی محبت اور جاہ کی محبت آدمی کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ایک حب مال، ایک حب جاہ، لوگوں میں میرا مقام و مرتبہ اونچا رہے، لوگ میری عزت کریں، مجھے اونچا جانیں، میرا احترام کریں، منصب اور عہدے کی چاہ، منصب اور عہدے کی خواہش یہ حب جاہ ہے۔ اب مال کی محبت، حلال حرام ناجائز جائز کا کوئی فرق نہیں، مال آنا چاہیے، اس کو حب جاہ کہتے ہیں، حب مال کہتے ہیں، جس کی بنا پر آدمی سود بھی لیتا ہے، رشوت بھی لیتا ہے، بے ایمانی بھی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی کے دین کو حب مال اور حب جاہ سے اس سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے جتنا 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ وہ گناہ ہے جو باطن چھپا ہوا گناہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، تو ہر طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، کھلے گناہ سے بھی بچاؤ، چھپے گناہ سے بھی بچاؤ، لوگوں کو نظر آنے والے گناہوں سے بھی بچو، نظر نہ آنے والے سے بھی بچو، جلوت میں بھی گناہوں سے بچو، خلوت میں بھی گناہوں سے بچو۔ یہ پہلا جز ہوا۔ نمبر 2 فرمایا القول بالحق فی الرضا والسخط، صحیح بات بولنا، چاہے آدمی غصے میں ہو چاہے خوشی میں۔ آدمی خوشی میں جب نارمل پوزیشن کے اندر ہو زبان پہ قابو رہتا ہے، آدمی صحیح بات بولتا ہے، لیکن جب غصے میں بے قابو ہو جائے تو اس وقت زبان پہ قابو نہیں رہتا، اول فول بکنا شروع کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نجات چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، تو ہر حال میں اپنی زبان کے اوپر قابو رکھو، صحیح بات بولو۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ شخص نہیں ہے کہ جو دوسرے کو پچھاڑ دے، پٹک دے، بلکہ مضبوط و پہلوان طاقتور انسان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنی زبان کے اوپر قابو رکھے۔ تو یہ دوسری چیز ہے جس پر انسان کو کنٹرول رکھنا ہے کہ چاہے غصے کی حالت ہو چاہے خوشی کی حالت ہو، اپنی زبان سے کوئی غلط کلمہ نکلنے نہ دے۔ کسی سے اختلاف ہو گیا، لڑائی ہو گئی، گالی گفتہ پر آ گئے، بد کلامی پر آ گئے، کوسنا شروع کر دیا، الزامات لگانے لگے، ایک ایک کلمے کا اللہ تعالیٰ کے حساب دینا پڑے گا۔ آپ فرمایا کہ نجات چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، تو زبان سے نکلنے والی بات پر کنٹرول رکھو، صحیح بات بولو، غلط بات زبان سے نکلنے نہ پائے۔ تیسری بات کی ارشاد فرمائی کہ القصد فی الغنا والفقر، میانہ روی اختیار کرنا، خوشحالی میں بھی تنگ دستی میں بھی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات زندگی کی کامیابی کی ضامن ہیں. زندگی کے کسی شعبے کو اس میں تشنے نہیں چھوڑا گیا، ہر راستے کی رہنمائی ہے. آج کے زمانے میں اقتصادیات کا مسئلہ سب سے زیادہ اہم اور نازک بنا ہوا ہے. دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی صرف اقتصادیات کی بنیاد پر. ایک طرف سرمایہ داری کا نظام ہے، راسمالیت جس کو کہتے ہیں، ایک طرف کمیونزم کے نظام ہے. دونوں کی بنیاد اسی پر ہے کہ مال کی تقسیم کیسے ہونی چاہیے. اسلام نے دونوں کے درمیان اعتدال باقی رکھا اور سب سے بہترین راستہ بتا دیا کہ خرچ میں میانہ روی اختیار کرو، اور طرح طرح سے آپ نے رہنمائی فرمائی. آپ نے ارشاد فرمایا لیس القصد کالغنا، لیس الغنا کالقصد، مال کی فراوانی میانہ روی کی برابری نہیں کر سکتی. یعنی ایک وہ شخص ہے جس کی آمدنی معمولی ہے لیکن وہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اسراف اور فضول خرچی سے کام نہیں لیتا، وہ بڑے آرام کے ساتھ زندگی گزار لے گا، اپنی ضرورتیں پوری کر لے گا، جتنی چادر ہے اتنا پیر پھیلائے گا. اور ایک وہ شخص ہے کہ جو اعتدال نہیں برتتا، میانہ روی اختیار نہیں کرتا، فضول خرچی کا عادی ہے. اگر اس کے پاس قارون کا بھی خزانہ ہے تو پریشان حال ہو کر رہ جائے گا. فرمایا لیس الغنا کالقصد، مال کی فراوانی میانہ روی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایک روایت میں فرمایا کہ ما عال من اقتصد، جو آدمی میانہ روی اختیار کرے گا کبھی فقیر نہیں ہوگا. جتنی آمدنی ہے اسی کے اعتبار سے خرچ کرنا چاہیے. آج کیا ہے، رسم و رواج اور اپنے خود ساختہ عزت اور وقار کی حفاظت کے لیے تقریبات میں بڑی بڑی رقمیں خرچ کرتے ہیں. کہیں گھر میں شادی ہے، حیثیت نہیں ہے لیکن اونچی اونچی دعوتیں کریں گے، سجاوٹ ہوگی، بڑے قیمتی کپڑے بنوائے جائیں گے، زیورات بنوائے جائیں گے. حالانکہ شریعت نے اعتدال کا حکم دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤنتاً، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچہ آئے. لیکن اس ہدایت کو چھوڑ کر اگر خود ساختہ اپنے سماجی حیثیت کی حفاظت کے لیے لوگوں کے حرص میں اور لوگوں کے ریس میں اپنی طاقت سے آگے خرچ کریں گے، اس میں سودی قرضہ بھی لینا پڑ سکتا ہے، زیربار ہونا پڑ سکتا ہے. اس لیے آپ نے تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ اگر کامیابی چاہتے ہو، مصیبتوں سے بچ کر رہنا چاہتے ہو تو میانہ روی اختیار کرو. میانہ روی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ نہ تو بخیل بن جاؤ کہ ضرورت کے موقع پر بھی خرچ نہ کرو، نہ اتنے فیاض بن جاؤ کہ طاقت سے زیادہ اور حیثیت سے زیادہ خرچ کرنے لگو، بلکہ جتنی حیثیت ہے اسی کے حساب سے درمیانی درجے کا خرچ کرو. اس میں کیا ہوگا، حالات یکساں نہیں رہتے. تجارت بھی ہے تو کبھی چلتا ہے کبھی مندہ ہے، کھیتی باڑی ہے کبھی بڑھیا آمدنی ہو گئی کبھی کم ہو گئی. تو خوشحالی کے زمانے کی بچت تنگ دستی کے زمانے میں پس انداز ہو کر کام آئے گی. اور اگر کسی کی حیثیت ذرا سی بڑھی اور اس نے فوراً آسمان پر اڑنا شروع کر دیا تو اگر تنگ دستی آئے گی تو پھر زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا. معیار زندگی کو بلند کر لینے کے بعد پھر اس کو پست کرنا اور تنگی والی زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن آدمی اگر درمیانی زندگی گزارنے کی عادت ڈال لے تو اس کے لیے ہر حال میں، ہر ماحول کے اندر، ہر مالی پوزیشن میں عافیت کے ساتھ زندگی گزارنا ممکن ہو جاتا ہے. تو یہ تین نصیحتیں یاد رکھیے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کی ضمانت قرار دیا ہے. نمبر 1، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، تقوی والی زندگی گزارو، چاہے خلوت ہو چاہے جلوت ہو، لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو، جانے پہچانے لوگوں میں ہو یا اجنبی لوگوں میں ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، کسی جگہ بھی ہو. مسجد میں ہو تب بھی اللہ سے ڈر کر، بازار میں ہو تب بھی اللہ سے ڈر کر، تقریبات میں ہو تب بھی نافرمانی سے بچو، اور دینی کام کرے تب بھی اللہ کے نافرمانی سے بچو. ہر حال کے اندر تقوی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے. نمبر 2، زبان کو قابو میں رکھو. زبان کی حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کے بعد خطبہ دیا. عورتوں کے مجمع کے پاس پہنچ کر آپ نے فرمایا تصدقن یا معاشر النساء فإنی أریتکن أکثر أہل النار.
اے عورتوں کی جماعت صدقہ خیرات کرو، کیونکہ تم مجھے جہنم میں زیادہ تعداد میں دکھلائی گئی ہو، یعنی جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اور ان کا بیمہ یا رسول اللہ، کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا تکفرن العشیر، تم شوہر کی ناشکری بہت کرتی ہو۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذہن نشین رکھیے، یہ کسی عالم کی بات نہیں ہے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لو احسنت الی احداہن الدہر ثم رأت منک شیئا قالت ما احسنت الیہ، اگر تم کسی خاتون کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہو، اس کی ہر خواہش ہر ضرورت پوری کرتے رہو، لیکن کبھی اگر تمہاری طرف سے کوئی چیز ایسی دیکھے جو اسے ناگوار ہو جائے تو کہہ دے کہ تم نے کبھی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، کبھی تم نے میری کوئی ضرورت پوری نہیں کی، یہ معلوم ہوتا ہے کہ مزاج بنا ہوا ہے۔ یہ زبان کی بے احتیاطی عورتوں کے لیے زیادہ خطرناک ہے، اور ان کے اندر یہ ایک عادت ہوتی ہے، اگر آپس میں خدا نخواستہ لڑائی شروع ہو گئی تو پھر 7 پشت تک وہ بخیہ ادھڑ کے رکھ دیں گے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اپنی عاقبت تباہ ہوتی ہے۔ اس لیے میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس جلسے میں آپ کی شرکت اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو سنیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک روایت ذہن میں آ گئی، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، سامنے ان کا بچہ کھیل رہا تھا، انہوں نے بچے سے کہا تعال اوتک، آؤ آؤ میں تم کو چیز دوں۔ بھئی یہ کون فوٹو لے رہا ہے؟ ارے فوٹو کون لے رہا ہے بھیا یہاں پہ؟ ابھی منع کیا تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ خاتون نے بچے سے کہا تعال اوتک، یہاں آؤ تم کو چیز دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا ماذا اردت ان توتی ہے، تم نے جب یہ کہا کہ آؤ تم کو چیز دوں تو تم نے کیا چیز دینے کی نیت کی تھی؟ کہنے لگی اردت ان اعطی تمرتن، میری نیت یہ تھی کہ جب وہ آئے گا تو اس کو ایک چھہارا دوں گی۔ آپ نے فرمایا اما انک لو لم تعطی شیئا لکتبت علیک کذبۃ، اگر تم اس کو کچھ نہ دیتی تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ آج ہمارے گھروں میں اس طرح کی باتیں، جھوٹے وعدے، جھوٹے ڈرانے کی باتیں، بلی سے ڈرا رہے ہیں، کتے سے ڈرا رہے ہیں، بھوت سے ڈرا رہے ہیں، حالانکہ حقیقت کچھ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں، بچے انہی چیزوں کو سیکھ کر غلط راستے کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پاک کے ایک حصے کی تشریح کی ہے، دوسرا حصہ جس میں آپ نے مہلکات کو بیان کیا ہے، مختصر میں اس کی بھی تشریح پیش کر دوں۔ آپ نے فرمایا وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ، جو چیزیں ہلاک کرنے والی وہ بھی 3 چیزیں ہیں، هَوًى مُتَّبَعٌ وَشُحٌّ مُطَاعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، ایک تو وہ خواہش نفس جس کا اتباع کیا جائے، ہوائے نفس، نفس کی خواہشات، 2 چیزیں ہیں، ایک ہدا اور ایک ہوا۔ ہدا کا مطلب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ، شریعت کی ہدایات، اور ہوا جو ہماری نفسانی خواہشات ہیں۔ ہدایت کی پیروی کرنے والا کامیاب ہے اور ہوائے نفسانی کے پیروی کرنے والا ناکام ہے۔ اسی کو آج نے فرمایا ہوا متبعون، خواہشات تو ہر شخص کے اندر ہوتی ہیں لیکن ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہر خواہش پوری نہیں کی جاتی، ہر چاہت کے آگے سفر انداز نہیں ہو جایا جاتا۔ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سی خواہش پوری کرنے کے لائق ہے، کون سی خواہش پوری کرنے کے لائق نہیں ہے، کون سی درست ہے، کون سی غلط ہے۔ ہلاکت اس میں ہے کہ آدمی آنکھ بند کر کے ہر من چاہی بات پوری کرنے لگے، ہر خواہش کی تکمیل کے درپے ہو جائے۔ تو نمبر 1 ہلاک کرنے والی چیز کیا ہے؟ ہوا متبعون، وہ خواہشات نفس جس کی پیروی کی جائے۔ نمبر 2 شح مطاع، شح کا لفظ عربی میں 2 صفات کا مجموعہ ہے۔ مال کے سلسلے میں ایک ہے حرص اور ایک ہے بخل۔ حرص کا مطلب جو ہوتا ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنا چاہے، سب مجھے مل جائے، زیادہ سے زیادہ مال مجھے مل جائے۔ اب بخل کا مطلب ہوتا ہے کہ جو میرے پاس ہے خرچ نہ ہو، اور ان دونوں کو ملا دیا جائے تو اس کو شح کہتے ہیں، جس کا وہ مختصر ترجمہ کر سکتے ہیں مال کی انتہائی محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہلاک کرنے والی دوسری چیز مال کی ناجائز محبت ہے۔
یہی محبت آدمی کو بے ایمانی پر آمادہ کرتی ہے، رشوت لینے پر مجبور کرتی ہے، سودی لین دین پر آمادہ کرتی ہے، دوسروں کے حقوق دبانے پر آمادہ کرتی ہے، میراث میں حصہ دبانے پر آمادہ کرتی ہے۔ کیوں؟ مال کی محبت ہے۔ اس شح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت خیز چیزوں کے اندر شمار فرمایا ہے، اور فرمایا نمبر 3 اعجاب المرء بنفسہ، آدمی کا خود بھی ہونا، خود رائے ہونا، اپنے کو سب سے زیادہ ہوشیار اور قابل سمجھنا، یہ غلط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کرنے کو اور دوسروں کے مشورے کے سننے کو، ماننے کو، اس کی ہدایت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اذا کان امراؤکم خیارکم واغنیاؤکم سمحاءکم وامورکم شورا بینکم فظہر الارض خیر من بطنہا واذا کان امراؤکم شرارکم واغنیاؤکم بخلاءکم وامورکم الی نسائکم فبطن الارض خیر لکم من ظہری، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ صورتحال رہے گی کہ تمہارے امراء، تمہارے سردار، تمہارے پیشوا اچھے لوگ ہوں گے، امراؤکم خیارکم، تمہارے بڑے سردار، پیشوا، ذمہ دار، شریف لوگ ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاؤُكُمْ، اور جن کو اللہ نے پیسے سے نوازا ہے ان میں سخاوت کا مادہ ہوگا، سخی لوگ ہوں گے، وَأُمُورُكُمْ شُورَا بَيْنَكُمْ، اور تمہارے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوں گے، جہاں ضرورت ہوگی دوسرے سے مشورہ کیا جائے گا، مشورے کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ جب تک یہ صورتحال ہے تب تک ظہر الارض خیر لکم من بطنہا، اوپر کی زمین اندر کی زمین سے بہتر ہے، یعنی ابھی دنیا رہنے کے قابل ہے، ابھی قبر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ، اور جب بدترین لوگوں کو قیادت مل جائے، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاءَكُمْ، اور پیسے والے بخیل بن جائیں، وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ، اور تمہارے معاملات مشوروں کے بجائے عورتوں کے حوالے ہو جائیں، آدمی بالکل بے رائے ہو جائے، جو اندر کا حکم اسی کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے، نہ کسی اچھے آدمی سے مشورہ کیا جائے، نہ اپنی عقل سے کچھ کام لیا جائے، بس عورتوں کے فرمان چلنے لگے۔ فرمایا جب ایسا زمانہ آئے گا فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِّن ظَهْرِهَا، تو زمین کا اندر کا حصہ، زمین کا پیٹ زمین کی پیٹھ سے بہتر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں کی ناقدری کی گئی ہے، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض مواقع پر ازواج مطہرات سے مشورے لیے ہیں، اور سمجھدار خواتین نے مشورے دیے ہیں۔ یہاں مطلب یہ کہ آدمی اپنی عقل سے کوئی کام نہ لے، سمجھدار لوگوں سے کوئی مشورہ نہ کرے، بس گھر والوں کا غلام بن کر رہ جائے، اندرون خانہ سے جو فرمان صادر ہو اس پر آنکھ بن کر کے عمل کرنے لگے، تو ایسا زمانہ جو ہوگا وہ خیر کا زمانہ نہیں ہوگا۔ تو 3 چیزیں جو نجات دینے والی ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ نمبر 1 اللہ سے ڈرنا، جلوت و خلوت میں، صحیح بات بولنا، غصے میں اور خوشی میں، امیانہ روی اختیار کرنا، خوشحالی اور تنگ دستی میں۔ اور 3 چیزیں جو ہلاک کرنے والی ہیں، خواہشات نفس کی پیروی کرنا، اور مال کی ناجائز محبت، اور خود بینی و خودرائی۔ اور فرمایا کہ وہی اہلکہن، یہ آخری چیز سب سے زیادہ تباہ کن ہے، کیونکہ ایسا آدمی نہ خود کسی سے مشورہ لیتا ہے، نہ کسی خیر خواہ کے مشورے پر کان دھرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی ہوشیار نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی سمجھدار نہیں، اگر اس کی غلطی پہ کوئی ٹوکے بھی تو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خسارے اور نقصان کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ قیمتی نصیحت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، امید رکھتا ہوں کہ آپ اس کو اپنے ذہن میں محفوظ کر کے جائیں گے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ لوگ جائیے گا نہیں، حضرت دعا فرمائیں گے، اور کل کے لیے کوئی ایسا اعلان نہیں ہے جیسے روز اعلان ہوتا تھا، کل دعا ہوگی انشاءاللہ۔ دعا سے پہلے میں تھوڑی دیر کچھ بیان کروں گا، اور جلسہ کل انشاءاللہ تعالی جلدی ختم کرنے کا ارادہ ہے۔ حضرت دعا فرمائیں گے سب کے لیے، حضرت بارش کے لیے بھی دعا۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔
یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین اللہم اغثنا غیثا مغیثا اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریعا مریعا عاجلا غیر آجل نافعا غیر ضار۔ اے اللہ باران رحمت نازل فرما، گرمی کی شدت سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ اس مجمع کے تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ دین کے جو باتیں بیان کی جاتی ہیں ان سب کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے عقیدے اور ایمان کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے اعمال کی بھی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہر طاعت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے نکاحی بچیوں کو بہترین رشتہ عطا فرما، والدین کو اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں کے جو مسائل ان کے دلوں کے اندر ہیں اللہ سب کو جاننے والا ہے، سب کے مسائل کو عافیت کے ساتھ مکمل فرما۔ اے اللہ اپنے دین کا صحیح فہم عطا فرما، ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرما، ہمارے عقائد کی بھی حفاظت فرما، ہمارے اعمال کی بھی اصلاح فرما، ہمارے نوجوانوں کی بھی اصلاح فرما، ہمارے بچوں کی بھی اصلاح فرما، علم نافع عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما، اخلاق فاضلہ سے نواز دے، اخلاق سیئہ سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔